دین کی بات ہو تو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا آدمی توجہ کے ساتھ قریب بیٹھ کر بات کر سکے، اس نیت سے کہ میں قریب بیٹھوں اور سب تک مجھے زیادہ سمجھ آ جائے، مجھے زیادہ عمل کی توفیق ہو جائے۔ طلبی انسان کی طلب کو دیکھتے ہیں کہ اس میں طلب کتنی ہے، تو ہم طلب کا اظہار کریں گے، اللہ تعالی ہمیں کچھ عطا کر دیں گے۔ بہرحال آج جو ہم نے کچھ باتیں سمجھنی ہیں، پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب، کہ آپ کا نسب کیا ہے، آپ کے جو اجداد ہیں کن سے آپ کا نسب ملتا ہے، اور آپ کے نسب کیوں اتنا بڑا اور عالی نسب کیوں ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نسب سے، اس خاندان میں، اس فیملی میں کیوں پیدا کیا، اور اس کی عرب میں کیا حیثیت اور کیا وقت تھی، اس پہ میں نے بات کی تھی۔ آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قبیلہ ہے قریش، اور آپ کے جو قبیلہ قریش کی جو خدمات ہیں، جو انہوں نے بیت اللہ کی خدمت کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عزت ہوتی تھی، جن کی وجہ سے ان کا ایک مقام تھا، وہ کیا چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ان کا الگ ایک احترام تھا، تو ان چیزوں کو ذکر کرنا ہے۔ لیکن ایک بات جو گزشتہ درس سے متعلق تھی وہ رہ گئی تھی، ایک مسئلہ تھا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ نسب کے حوالے سے، کہ نسب کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ آیا قیامت کے دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا، کوئی بیٹا اپنے والد کے یا والد اپنے بیٹے کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں دو الگ الگ انتہائیں ہیں۔ ایک لوگ تو اس انتہا پر ہیں جو بالکل نسب کا انکار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نسب سرے سے فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا، قیامت کے دن نسب بالکل 100% انکار کرتے ہیں کہ نسب بالکل فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرے لوگ اس انتہا پر ہیں جنہوں نے نسب ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، کہ میں فلاں پیر کا بیٹا ہوں، فلاں مفتی کا بیٹا ہوں، فلاں شیخ کا بیٹا ہوں، فلاں بزرگ کا، ولی اللہ کا بیٹا ہوں، تو بس میں تو بخشا بخشایا ہوں، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرے لوگ اس انتہا پر ہیں کہ میرا یہ نسب مجھے بچا دے گا۔ اسلام درمیان کا راستہ بتاتا ہے۔ اسلام نہ تو یہ کہتا ہے کہ بالکل نسب فائدہ نہیں دے گا، اسلام یہ بات بھی نہیں کرتا، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ صرف اس نسب سے بچت ہو جائے گی۔ میں نے یہ حدیث پچھلے درس میں عرض کی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، یا فاطمہ بنت محمد لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اے فاطمہ بنت محمد، قیامت کے دن میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے صفیہ، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی تھیں حضرت صفیہ۔ آپ نے فرمایا اے صفیہ جو کہ رسول اللہ کی پھوپھی ہے، میں قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یا عباس عم رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے عباس جو حضور کے چچا ہیں، آپ نے فرمایا اے رسول اللہ کے چچے، میں قیامت کے دن آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جس چیز کا درس دیتا ہے وہ یہ کہ انسان کے اپنے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی جو یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب حضور کا چچا تھا، خاندانی لحاظ سے، نسبی لحاظ سے حضور کا چچا تھا، تو اس لحاظ سے تو اس کو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا حضور کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے، لیکن پوری ایک صورت اس کے خلاف بددعا کے طور پر اور اس کے برے انجام کو ذکر کرنے کے لیے قرآن میں نازل ہوئی پوری مکمل صورت۔ تو نسب انسان کو قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کا اپنا عمل ٹھیک ہو۔ قرآن کریم میں آتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے
وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور ان کی اولاد بھی اس ایمان میں اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتی رہی، یعنی والد بھی مسلمان، بیٹا بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتا ہوا مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، قیامت کے دن ہم ان والدین کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے۔ یعنی اگر اس اولاد کے اعمال کم ہوں لیکن والدین بھی مسلمان ہیں، اولاد بھی مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس اعمال کی کمی کے باوجود بھی اس اولاد کو اپنے والدین سے ملا دیں گے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو بالکل اسی طرح جمع کر دیں گے جس طرح ان کو دنیا میں جمع کیا تھا۔ اگر ان دونوں کا ایمان اللہ پر ہے، اسلام، عقائد سارے ان کے ٹھیک ہیں، لیکن اعمال میں کچھ کمی کوتاہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نسب کی وجہ سے، جو نسب ان کا دنیا میں تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ اور اگر اولاد کا عمل ٹھیک نہیں ہے، یا بھائی کا عمل ٹھیک نہیں ہے، یا بہن کا عمل ٹھیک نہیں ہے، یا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ایسی صورت میں نسب فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ قرآن کریم میں جو آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، والدہ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، ماں اپنے بچے سے بھاگے گی۔ ایک تو اس آیت میں اس دن کی ہولناکی کو بیان کیا ہے کہ وہ کتنا خطرناک دن ہے کہ ماں کو اپنے بچے کی پرواہ نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ یہ نسب ان لوگوں کو بالکل بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا کہ جن کے عقائد ایک دوسرے سے مختلف، جن کے اعمال ایک دوسرے سے مختلف، لیکن اگر دونوں ہی سیدھے راستے پر اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جمع کر دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس سے پیچھے کر دے اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا اس کو، قیامت کے دن وہ پیچھے ہی رہے گا اگر عمل کے اندر پیچھے رہا ہے۔ تو اس لیے اس سے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے نا، پیر زادہ کہہ لیں، صاحب زادہ کہہ لیں، سجادہ نشین کہہ لیں، گدی نشین کہہ لیں، کسی بزرگ کا انتقال ہوا، اب وہ اپنے اس کا والد بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا بزرگ تھا، بڑا ولی اللہ تھا، اب اس کی جو اولاد ہے نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ان کو دین کے احکام کا پتہ ہے، لیکن ان کا سب پروٹوکول، ان کی ساری عزت، سارا احترام، سارا شرف، سارا مقام صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے والد ایک نیک آدمی تھے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے اگر دنیا میں کوئی اس وجہ سے اس کا اکرام کرتا ہے کہ اس کا والد اچھا آدمی تھا، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ نسب ان کے لیے قیامت کے دن فائدے کا باعث نہیں ہوگا کہ وہ فلاں بزرگ کا بیٹا یا فلاں بزرگ کا بیٹا۔ اگر اپنا عمل بالکل خراب ہے تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کسی بزرگ کا نسب کہاں سے فائدہ پہنچائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ہونا اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر کسی اور بزرگ کے خاندان میں سے ہونا کیسے فائدہ پہنچا دے گا؟ تو یہ بھی ہمارے لوگوں کی جہالت ہوتی ہے، دین سے لا علمی ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو انہوں نے پیر بنایا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے دینی رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں جن کا خود دین پر عمل نہیں ہوتا، جن کو خود دین کی بنیادی باتیں پتہ نہیں ہوتی، اور ان کے پاس جانے کی وجہ سجادہ نشین ہونا ہوتا ہے، گدی نشین ہونا ہے۔ اگر کوئی گدی نشین ایسا ہے جو واقعتاً شریعت پہ عمل کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت زیادہ بہتر ہے، آپ جائیں اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ ہماری کسی گدی نشین یا سجادہ نشین کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے، نہ کسی نے ہماری کوئی جائیداد دبائی ہوئی ہے، مسئلہ اسلام کا ہے، مسئلہ دین کی سمجھ کا ہے۔ جو دین پر عمل کرتا ہے کوئی بھی ہے، اگر کوئی کسی کافر کا بھی بیٹا ہے لیکن خود دین پر عمل کرتا ہے، آپ جائیں اس سے دین کی رہنمائی لیں اگر اس کو دین کا علم ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی بزرگ کا بھی بیٹا ہے لیکن خود گمراہ ہے، خود وہ راہ ہدایت پر نہیں ہے، تو آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے دینی رہنمائی کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، تو وہ تو پیغمبر کا بیٹا تھا، جس کے غرق ہونے کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
طوفان کے اندر اس کو غرق کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو. تو بھائی پیغمبر جب اپنے بیٹے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا, پیغمبر سے بڑا بزرگ کون ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو حضرت نوح کا سجادہ نشین تھا نا, ان کا گدی نشین تھا, ان کا جانشین تھا, وہ بھی تو صاحبزادہ تھا, وہ بھی تو پیغمبر کا بیٹا تھا. لیکن یہ صاحبزادگی اور یہ جانشینی اس کے کسی کام نہیں آئی. قرآن کریم نے تذکرہ کیا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط, کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی مثال ذکر کرتے ہیں کافروں کے لیے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, نہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. جب عذاب آیا حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بستی سے نکل جائیں, آپ کی بیوی یہیں پہ رہے گی. حضرت لوط علیہ السلام نکل گئے, ان کی بیوی پر بھی ان کی پوری قوم کے ساتھ عذاب آیا تھا. حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نکل جائیں, بیوی کو یہیں چھوڑیں, اور انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑا. حضرت لوط علیہ السلام نکلے, عذاب جب آیا تو ان کی بیوی پر بھی آیا. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ, کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے. فرعون کی بیوی جو تھی آسیہ, فرعون کتنا بڑا کافر تھا, کتنا بڑا مشرک تھا, جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. اس کی بیوی آسیہ وہ جنت میں جائے گی. اسی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی, تو فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی جنتی, اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہونے کے باوجود بھی جہنمی, حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہونے کے باوجود بھی جہنمی, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی جہنمی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہونے کے باوجود بھی جہنمی. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اسی چیز پہ گزارا کر کے بیٹھ جائیں کہ بس یہی نسب میرے کام آئے گا, تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. اس لیے کسی کو بزرگ, پیر اور بڑا یا دینی رہنما ماننے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ خود اس کو دین کا علم کتنا ہے, اس کا دین پر عمل کتنا ہے, وہ جس راستے پر چل رہا ہے آیا وہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے, ہدایت کا راستہ ہے یا گمراہی کا راستہ ہے. اگر صحیح راستہ ہے آپ اس کے پیچھے جائیں, اس کے ساتھ بیٹھیں, اس سے رہنمائی حاصل کریں. اگر وہ غلط راستے پر ہے, وہ کسی کا بھی بیٹا ہے, کسی کا بھی چچا ہے, کسی کا بھی رشتہ دار ہے, کتنے ہی بڑے خاندان سے کیوں تعلق نہیں رکھتا, شریعت اس کو معتبر نہیں مانتی. اس لیے اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھنا چاہیے. آج جو ہم نے چیز سمجھنی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان تھا قریش جو خاندان تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ بیت اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے. ان کی شہرت جو تھی وہ بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے تھی. قریش میں تقریباً 15 مناصب تھے, 15 عہدے تھے, یعنی 15 طرح کے کام تھے, 15 قسم کی سروسز تھی, خدمات تھی, جو عرب لوگ, قریش کے لوگ فراہم کرتے تھے بیت اللہ کو. مختلف اس کے نام ہیں. ان میں سے ایک خدمت ہے جس کو کہا جاتا ہے الحجابہ. حجاب کہتے ہیں نا, حجابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی. یہ جب چاہتے تھے بیت اللہ کا دروازہ کھولتے تھے, جب چاہتے تھے بند کرتے تھے, اور یہ بیت اللہ کے سمجھے سیکورٹی ان کے پاس ہوتی تھی بیت اللہ کی, کہ اس کی سیکورٹی کا خیال کرنا ہے, کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے, کوئی کسی بھی قسم کی حفاظت سے متعلق جو بھی کام ہوتا تھا اس کو حجابہ کہا جاتا تھا. ایک خدمت تھی جس کو کہا جاتا ہے سقایا. ساقی کہتے ہیں نا اردو میں, ساقی, سقایا سے نکلا ہے یہ ساقی کا لفظ. تو سقایا کا مطلب یہ ہوتا تھا, ان کی خدمت یہ ہوتی تھی کہ یہ جو حج کے لیے لوگ آتے تھے, عمرے کے لیے لوگ آتے تھے, یا جو بھی عبادت کرنے کے لیے بیت اللہ لوگ آتے تھے, یہ ان کو پانی فراہم کرتے تھے. اس لیے کہ عرب میں پانی نہیں تھا, پانی بہت ناپید تھا عرب میں, اور میٹھا پانی تو بالکل نہیں تھا عرب میں. بہت دور دور سے کہیں سے پانی لا کر مشکیزوں میں, پھر یہ حج کے دنوں میں وہاں حوض بناتے تھے,
کھڈے کھود کے بہت دور دور سے پانی لا کر ان حوضوں میں جمع کرتے تھے. حج کے دنوں میں جب لوگ آتے تھے پھر حاجیوں کو یہ پانی پلاتے تھے. تو پانی کی خدمت یہ مشکل ترین خدمت تھی. بیت اللہ کی خدمت کرنے والوں میں سب سے مشکل خدمت ان کی تھی. اس لیے کہ اس وقت میں آگے عرض کرتا ہوں کہ زمزم کا کنواں بھی اس وقت معلوم نہیں تھا. وہ زمزم کا کنواں یعنی نامعلوم تھا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں گم ہو گیا تھا ان سے. بعد میں پھر عبد المطلب کے ذریعے میں آگے اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں. تو وہ کنواں بھی نہیں تھا کہ وہاں سے پانی نکال کے فراہم کریں, دور دور سے پانی لا کر حاجیوں کو پلایا کرتے تھے. ایک خدمت تھی جس کو کہا جاتا ہے رفادہ, رافا الف دال, رفادہ. رفادہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ بیت اللہ آنے والے عبادت گزاروں کی ان کے کھانے کا بندوبست کرتے تھے. ان کو کھانے کی جو ضرورت ہوتی تھی, کھانا چاہیے یا جو بھی ان کے کھانے کی ضروریات ہوتی تھی, یہ کھانے کی ضروریات پوری کرنے کی جو خدمت تھی اس کو رفادہ کہا جاتا تھا. اور یہ بھی مشکل خدمت تھی اس لیے کہ عرب میں جب پانی نہیں تھا تو اس کی وجہ سے کھیتی بھی نہیں ہوتی تھی. پانی ہوگا تو ظاہر ہے آپ جو ہے نا کھیتی بھی ہوگی, سبزہ بھی ہوگا. جب پانی نہیں تو کھیتی کہاں سے ہوگی, اور جب آپ کی پیداوار نہیں ہوگی تو پھر ایسے علاقوں میں قحط پڑتا ہے, ایسے علاقوں میں خشک سالی آتی ہے. تو اسی وجہ سے خشک سالی بھی ہوتی تھی. تو اس کے لیے یہ لوگ بہت دور دور جا کر وہاں سے گندم خریدتے تھے. گندم خرید کر یہ پیسے جمع کرتے تھے, پیسے جمع کرتے تھے. سارے قریش کے لوگ پیسے جمع کر کے دیتے تھے اور ان پیسوں سے وہ گندم اور آٹا اور یہ چیزیں خرید کر لاتے تھے. پھر اس کے بعد کھانا بنا کر بیت اللہ کی گرد طواف کرنے والوں اور حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے, ان کو کھانا فراہم کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک خدمت تھی جس کو عمارہ کہا جاتا ہے. عمارہ تو عمارت اردو میں بھی کہا جاتا ہے, جو بیت اللہ کی تعمیر کا خیال کرتے تھے کہ بیت اللہ میں کہیں بھی کوئی کنسٹرکشن کا کام ہے, کوئی چیز تعمیر کرنی ہے, کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے, کوئی خراب ہو گئی ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی, یہ کام کیا کرتے تھے. ایک خدمت تھی جس کو ندوہ کہا جاتا ہے. ندوہ کے معنی مشورے کے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشورہ کرنا ہوتا تھا ایک خاص, یہ جو خدمات ہیں یہ قریش کے جو 12 مختلف قبائل تھے ان میں تقسیم تھے. یعنی قریش تو ایک بڑا سمجھیں مرکزی نام ہے, پھر اس کے نیچے جیسے شاخیں نکلتی ہیں کہ ایک ایک دادا کی اولاد ہے, دوسرا دوسرے دادا کی اولاد ہے. میں ذکر کرتا ہوں آگے جو قبیلے ہیں قریش کے. تو اس طرح 12 قبیلے ان کے بنتے تھے. ان 12 قبیلوں میں یہ تقسیم تھا کہ کسی کے پاس سقایا ہے, کسی کے پاس رفادہ ہے, کسی کے پاس حجابہ ہے. انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا اس کو. اسی طرح ایک خدمت تھی جس کو لواء کہا جاتا ہے. لواء عربی میں جھنڈے کو بولتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب بھی جنگ کرنی ہوتی تھی تو ہمیشہ جھنڈا اس قبیلے کے فرد کے پاس ہوتا تھا جس کے پاس یہ خدمت ہوتی تھی. یعنی قیادت ہمیشہ وہی قبیلہ کرتا تھا جنگ میں جس کے پاس لواء والی خدمت ہوتی تھی. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے میں تھوڑا اس کا پس منظر ذکر کر کے پھر اس کی طرف آتا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام, جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو حضرت ابراہیم تو وہاں سے باہر سے تشریف لائے تھے, اصلاً عرب نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. جرہم کا قبیلہ تھا جو یمن میں رہتا تھا. جرہم, قبیلہ جرہم, یہ یمن میں رہتے تھے اور یمن سعودیہ عرب سے جنوب کی جانب ہے, نیچے کی جانب ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پانی ہوتا نہیں تھا, یہ عرب جو لوگ تھے یہ اس طرح رہتے تھے کہ جیسے خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں, چلتے تھے جہاں ان کو پانی نظر آتا تھا وہاں پڑاؤ ڈال دیتے تھے, وہ پانی استعمال کرتے تھے. جب وہ پانی ختم ہو جاتا تھا پھر وہاں سے روانہ ہو کے کسی اور منزل کی طرف جاتے تھے, جہاں ان کو پانی ملتا تھا وہاں پڑاؤ ڈال دیتے تھے. تو یہ قبیلہ جرہم اسی طرح پانی کی تلاش میں یہ لوگ نکلے یمن سے اور آ کر آباد ہو گئے مکہ میں. اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے وہ زمزم کا چشمہ تو جاری ہو گیا تھا. یہ پہچانتے اس سے تھے کہ جہاں پرندے ان کو نظر آتے تھے تو پرندوں سے یہ پہچانتے تھے کہ جب یہاں پرندوں کا غول ہے اس کا مطلب یہاں پہ پانی ہے. ان کو وہاں پانی نظر آیا, یہ وہاں پہ ٹھہر گئے. زمزم کا کنواں تھا, اس کو استعمال کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی جرہم کے قبیلے میں ہوئی, چونکہ یہی وہاں آ کر آباد ہوئے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی اور پھر اسی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد چلی.
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب اولاد چلی ہے نیچے کی جانب، تو پہلے بیت اللہ کے جو خدمت کرنے والے تھے یہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو تنہا تھے، وہ تو جرہم سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ تو باہر سے آئے تھے. ایک حضرت اسماعیل تھے، ایک حضرت ہاجرہ تھی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد میں آ گئے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی قبیلہ جرہم میں، یہی قبیلہ جرہم بیت اللہ کے خادم بن گئے. یہ جو میں نے ساری چیزیں عرض کی کہ چابی بھی ان کے پاس ہوتی تھی، پانی بھی یہ پلاتے تھے، وغیرہ وغیرہ جو بھی خدمات تھی. اس کے بعد ہوا یہ کہ ان لوگوں نے جو اور مزید نسل پیدا ہوئی ان کے ساتھ انہوں نے لڑائی جھگڑے اور بیت اللہ کی بے حرمتی ایک طرح سے شروع کر دی. یعنی اس کے نتیجے میں ان کی آپس میں جنگیں شروع ہو گئی. جو اور قبائل کے لوگ آ کر وہاں آباد ہونے لگے، ان میں اور قبیلہ جرہم کے لوگوں میں لڑائیاں شروع ہونے لگی، اور اس کی وجہ سے یہ جو قریش کے اصل جو خاندان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ وہاں سے ہٹ گیا. یعنی یہ پہاڑوں اور ارد گرد کے علاقوں میں رہنے لگے، بیچ میں جو مرکزی علاقہ تھا یہ جرہم کے پاس تھا. پھر وقت گزرتا گیا اور یہ جرہم سے بھی یہ جگہ لے لی گئی، ان کے ساتھ جنگ ہوئی. یہ خزاعہ قحطانیین جن کو کہا جاتا ہے، یہ قحطانیین کے پاس بیت اللہ کی خدمت آئی. پھر قحطانیین میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا حلیل الخزاعیہ، اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا حبہ، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا. قبیلہ یہ خزاعی تھا، قحطانی تھا، اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی. اس کی بیٹی تھی حبہ، اس کی شادی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جد امجد ہیں قصی. ہم نے یہ نسب پڑھا نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی. یہ جو حضور کے جد امجد تھے قصی، تو اس شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح قصی سے کروا دیا. قصی جو حضور کے جد امجد تھے، حضور کے دادا تھے، اس شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح قصی سے کروا دیا. چونکہ اس کی نرینہ اولاد تھی نہیں، جب اس کا انتقال ہوا تو بیت اللہ کی یہ جتنی خدمت اس کے پاس تھی یہ ساری قصی کے پاس آ گئی. یعنی حضور کے جو جد امجد تھے یہ ساری خدمت قصی کے پاس آ گئی. پھر قصی کی جو اولاد تھی اسی کے بیٹے تھے عبد مناف، پھر اسی کے بیٹے ابن ہاشم، پھر اس کے بیٹے عبد المطلب، پھر اس کے بیٹے عبداللہ، اور پھر اس کے بیٹے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس طریقے سے یہ وہاں سے منتقل ہوئی ہے یہ خدمت قریش میں قصی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قریش میں سب سے پہلے یہ خدمت جس کے حوالے ہوئی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد تھے قصی. ان سے پہلے بیت اللہ کی خدمت قریش کے پاس نہیں تھی. جب ان کے پاس خدمت آئی، قصی بن کلاب کے پاس جو حضور کے جد امجد تھے، ان کے پاس جب خدمت آئی، ان کے 3 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا عبد الدار، ایک کا نام تھا عبد مناف، اور ایک کا نام تھا عبد العزیٰ. جس کی سب سے زیادہ شہرت تھی وہ عبد مناف تھے، جو حضور کے سلسلہ نسب میں آپ کے دادا ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. ٹھیک ہے، اور بن قصی، یہ عبد مناف قصی کے بیٹے ہیں. اسی قصی کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبد الدار تھا، اسی قصی کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبد العزیٰ تھا. تو شہرت اور احترام اور عزت عرب میں ان کا زیادہ تھا، جو حضور کے دادا ہیں عبد مناف. لیکن عمر میں بڑے جو تھے وہ عبد الدار تھے، قصی کے جو بڑے بیٹے تھے، جو حضور کے براہ راست دادا نہیں ہیں. حضور کے تو براہ راست دادا عبد مناف ہیں، ان کے والد قصی ہیں، لیکن قصی کے یہ 3 بیٹے تھے. تو عبد الدار یہ عمر میں بڑے تھے، اور عبد مناف عمر میں تو چھوٹے تھے، لیکن ان کی عزت احترام عرب میں بہت زیادہ تھا. تو قصی نے یہ کیا کہ بیت اللہ کی خدمت کے جتنے کام تھے وہ سارے اپنے بڑے بیٹے کے سپرد کیے. بڑے بیٹے کے سپرد اس لیے کیے کہ وہ بڑا تھا اور اس کی کوئی اتنی زیادہ عزت اور شہرت نہیں تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس بیٹے کی شہرت اچھی ہے، اس کو میں بیت اللہ کی خدمت دے دیتا ہوں، تو دونوں میں ایک طرح سے انصاف ہو جائے گا کہ اس کی تو ویسے ہی عزت بہت زیادہ ہے، لوگ بہت احترام کرتے ہیں، بہت قدر کرتے ہیں، اور اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، لہٰذا بیت اللہ کی ساری خدمت میں اس کو دے دیتا ہوں. تو قصی نے جو حضور کے دادا تھے انہوں نے ساری بیت اللہ کی خدمت
عبد الدار کے حوالے کر دی. عبد مناف جو ان کا بیٹا تھا ان کے پاس بیت اللہ کی کوئی خدمت نہیں تھی. قصی کا انتقال ہو گیا, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جد امجد تھے ان کا انتقال ہو گیا. بعد میں یہ جو عبد الدار تھے, عبد مناف تھے, عبد العزیٰ تھے, ظاہر ہے پھر ان کی بھی اولاد تھی. ان میں آپس میں لڑائی شروع ہوئی. لڑائی اس بات پہ شروع ہوئی کہ بیت اللہ کی خدمت پر تو ہمارا بھی پورا حق ہے, یہ جو قصی نے ساری چیزیں اور ساری خدمت تمہارے حوالے کی ہے اس میں تمہیں تقسیم کرنی ہوگی, کچھ خدمت ہم کریں گے, کچھ خدمت تمہارے پاس ہوگی. اس کے بعد انہوں نے صلح کی. یہ جو تینوں بیٹے تھے عبد الدار, عبد مناف اور عبد العزیٰ, انہوں نے صلح کی کہ ہم ان چیزوں کو تقسیم کر دیتے ہیں. اس صلح کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو سقایا اور رفادہ کا کام تھا, یعنی جو پانی پلانے کا اور کھانا کھلانے کا کام تھا, یہ مل گیا ہاشم کو. ہاشم کس کے بیٹے تھے؟ عبد مناف کے بیٹے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جد امجد ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. ہاشم عبد مناف کے بیٹے ہیں. تو ان ساری خدمات میں سے عبد مناف کو جو حصہ ملا, عبد مناف کا مطلب عبد مناف کی اولاد, عبد مناف کی اولاد میں ہاشم تھے جو حضور کے دادا تھے. تو ہاشم کو یہ خدمت ملی, حضور کے دادا ہاشم کو, کہ سقایا اور رفادہ, کہ بیت اللہ میں آنے والے حاجیوں کے پانی کا بندوبست کرنا اور ان کے کھانے کا بندوبست کرنا, یہ ہاشم یا عبد مناف کے ذمے میں آ گیا. اور اس کے لیے روایات میں آتا ہے, جسے میں نے عرض کیا یہ بہت مشکل کام تھا کھانے کی خدمت کرنا. ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا تو یہ مکہ مکرمہ سے گئے فلسطین, شام, یہ بالکل آخری کنارہ ہے جزیرۃ العرب کا, شمال کی طرف. جب آپ شمال کی طرف اوپر کی جانب جاتے ہیں بالکل آخر میں جا کے فلسطین ہے جو شام کا علاقہ ہے. یہ وہاں گئے, وہاں سے انہوں نے آٹا خریدا اور آٹا خرید کر لائے. اب ظاہر ہے یہ بولنے میں بڑا آسان ہے, اس زمانے میں آنے جانے میں 6 مہینے لگ جاتے تھے ان کو, 6 مہینے سال لگتا تھا جب یہ وہاں جاتے تھے پھر واپس آتے تھے, اس لیے کہ گاڑیاں تو تھیں نہیں, یہی اونٹ تھے, یہی گھوڑے تھے, اسی پہ جاتے تھے. پھر رات کو سفر نہیں کرتے تھے, رات کو کسی جگہ ٹھہرتے تھے, پھر صبح نکلتے تھے, پھر ٹھہرتے تھے, اس طریقے سے سفر ہوتا تھا. یہ بہت مشکل کام ہے. تو یہ جب واپس آئے, ان کا اصل نام عمرو تھا, حضور کے جو جد امجد ہیں ہاشم, ان کا اصل نام عمرو تھا. اور ایک یہ بات بتا دوں, یہ اردو کی کتابوں میں 2 لفظ آتے ہیں, ایک عمر ہوتا ہے, ایک عمرو ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو عمرو پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو آتا ہے نا, یہ فرق کے لیے واو لکھا ہوتا ہے. عمر کے آخر میں واو نہیں آتا, عمر صرف اس طرح لکھا جاتا ہے عین میم را, اور جو عمرو ہے اس کو لکھا جاتا ہے عین میم را اور واو. یہ واو پڑھا نہیں جاتا, اس طرح سائلنٹ حروف ہوتے ہیں نا انگریزی میں, کہ لفظ ہوتا ہے جیسے آپ نائف لکھتے ہیں انگریزی میں, تو نائف تو کے سے شروع ہوتا ہے نا, نائف کے سے شروع ہوتا ہے, لیکن کے پڑھا نہیں جاتا, وہ سائلنٹ ہوتا ہے, وہ نائف پڑھا جاتا ہے. اسی طرح جو عمر لکھا جاتا ہے واو لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. تو بعض لوگ اس کو عمرو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا عمرو پڑھ رہے ہوتے ہیں. حضرت عمرو نے فرمایا, فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے نا, اس طرح لوگ غلطی کرتے ہیں. تو یہ عمر ہوتا ہے, ایک عمر ہے ایک عمرو ہے. تو ہاشم کا اصل نام عمرو تھا. تو یہ جب وہاں سے آئے, انہوں نے سالن پکایا, اس سالن میں انہوں نے روٹیاں پکا کے روٹیاں توڑی. حشم یا شمو کے معنی عربی میں چورا چورا کرنے کے ہوتے ہیں. انہوں نے اس میں روٹی توڑ کے, جس کو سرید کہا جاتا ہے, چوری کہا جاتا ہے, انہوں نے وہ سرید بنائی اس میں, اور وہ سرید بنا کر بیت اللہ کی عبادت کرنے والے جو حاجی تھے ان کو کھلایا. اس کی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. ہاشم کا مطلب سرید بنانے والا, ہاشم کا مطلب چورا چورا کرنے والا. تو چونکہ انہوں نے یہ سرید بنا کر, یہ روٹیاں توڑ کر بیت اللہ کی عبادت کرنے, بیت اللہ میں عبادت کرنے والوں کو کھلائی تھی, اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. ان کا اصل نام ہاشم نہیں تھا, اصل نام ان کا عمرو تھا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ کی خدمت اس طرح قصی کے پاس تھی, پھر قصی سے یہ منتقل ہوئی ہاشم میں, یعنی قریش میں جو منتقل ہوئی, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں جو کے نسب میں جو منتقل ہوئی, وہ ہاشم میں منتقل ہوئی. اور یہی حضور کے وہ جد امجد ہیں
جنہوں نے عرب میں 2 سفر شروع کیے تھے. قرآن کریم کی جو صورت ہے نا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، کہ یہ لوگ مانوس ہیں سردی کے سفر سے اور گرمی کے سفر سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے ان کو بھوک ختم کر کے کھلایا، پیٹ بھرا ان کا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف ختم کر کے ان کو امن دیا. یہ سفر کرتے تھے 2. ایک سفر ان کا ہوتا تھا شام سعودی عرب سے یا مکہ سے شمال میں ہے اور یمن جنوب میں ہے، یعنی شام اوپر کی جانب ہے، یمن نیچے کی جانب ہے. تو شام چونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے، شمالی علاقہ ہے نا، اوپر کی جانب ہے، اور یمن گرم علاقہ ہے. تو گرمی میں یہ لوگ سفر کرتے تھے شام، تجارتی سفر ہوتا تھا. سارے لوگ پیسے جمع کرتے تھے، کسی کے پاس 10 درہم ہیں، کسی کے پاس 50 ہیں، کسی کے پاس 100 ہیں. اور جو اناج ان کی ہوتی تھی، کھجور ہوتی تھی، تو کچھ چیزیں وہاں جا کے بیچتے تھے، کچھ چیزیں وہاں سے، اس لیے کہ وہ ساحلی پٹی ہے. شام ظاہر ہے ساحل پر ہے، سمندر لگتا ہے، یمن بھی نیچے، وہاں بھی ساحل لگتا ہے. تو اور ممالک سے جو لوگ آتے تھے وہ بھی خرید و فروخت کرتے تھے، یہ کچھ بیچتے تھے، کچھ خریدتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے. پھر جب سردیاں ہوتی تھی تو سردیوں میں یہ لوگ آ جاتے تھے یمن، اس لیے کہ یمن گرم علاقہ تھا، تو سردی کے اندر یہ لوگ یمن آ جاتے تھے. تو یہ جو 2 سفر ان کے ہوتے تھے، اس کے شروع کرنے والے بھی حضور کے یہی دادا تھے ہاشم. عرب میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفر پر گئے تھے نا، آپ نے سنا ہوگا، میں آگے انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے ہم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شام کا سفر کیا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ نے مال دیا تھا، آپ وہ پیسے لے کر کاروبار کرنے شام گئے تھے، وہ بھی اسی سفر کا حصہ تھا. تو اس سفر کا آغاز کرنے والے بھی حضور کے جو دادا تھے ہاشم، انہوں نے اس سفر کا آغاز کیا تھا. تو یہ جو خدمت تھی بیت اللہ کی، اس طریقے سے یہ ان کے اندر تقسیم ہوئی. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جد امجد ہیں عبد المطلب، عبداللہ کے جو والد ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا ہیں، براہ راست جو آپ کے دادا ہیں عبد المطلب. اچھا، یہاں میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ہاشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا تھے، چونکہ یہی انہی کو یہ رفادہ اور سقایا کی خدمت ان کو ملی تھی، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان سے یہ چیزیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوئیں. یعنی چلتے چلاتے حضرت عباس بھی تو ہاشم کی اولاد میں سے نا، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں. تو عبد مناف کی اولاد تھی ہاشم، پھر ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب، پھر عبد المطلب کے بیٹے تھے عباس بھی، اور حضور کے والد عبداللہ بھی عبد المطلب کے بیٹے تھے. تو ان سے یہ منتقل ہوتی ہوتی آئی حضرت عباس کے پاس. تو حضور کے زمانے میں یہ خدمت حضرت عباس کے پاس تھی، اس لیے کہ حضرت عباس بھی ہاشم کی اولاد میں سے تھے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی کی اولاد میں سے تھے، حضرت عباس بھی انہی کی اولاد میں سے تھے. تو یہ خدمت حضور کے زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی. اور جو حجابہ کی ذمہ داری تھی، جو میں نے ذکر کیا کہ وہاں کی نگرانی، وہاں کی چابی، یہ بنو عبد الدار جن کو کہا جاتا ہے، جو ان کے دوسرے بیٹے تھے قصی کے عبد الدار، ان کی اولاد کے اندر حجابہ کی ذمہ داری یہ چلتی رہی. اسی طرح کچھ اور چیزیں تھیں جو عرب میں موجود تھیں، اسلام نے آنے کے بعد اس کو باطل کر دیا. یعنی یہ چیزیں تو وہ تھیں کہ جس خاندان میں جو خدمت چلی آ رہی تھی، اسلام نے اسی خاندان کو کہا کہ آپ ہی کرتے رہیں. آج تک یہ خدمت انہی خاندانوں کے پاس ہے. ابھی بھی بیت اللہ کی چابی جس خاندان کے پاس ہے، جو شیبی خاندان جن کو کہا جاتا ہے، یہ انہی میں سے ہیں، انہی کی اولاد میں سے ہے. یہ بنو عبد الدار جو میں عرض کر رہا ہوں، آج بھی بیت اللہ کی چابی انہی کے پاس ہے، انہی کی نسل میں یہ سارا کام ابھی تک چل رہا ہے. اور اس کو اسلام نے برقرار رکھا ہے. جب اسلام آیا، اسلام نے کچھ چیزوں کی نفی کی کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. جن چیزوں کی اسلام نے نفی کی، ان میں سے ایک چیز تھی لواء، کہ جنگ میں جانے سے پہلے جو جھنڈا ہوگا، جو علم ہوگا، وہ فلاں قبیلے میں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو
اسلام نے اس کو آ کے باطل کر دیا کہ اس کا تعلق کسی خاص قوم سے نہیں کہ ہمیشہ جنگ میں قیادت خاص قوم کرے گی، بلکہ اس کا فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر ہوگا، اس کا فیصلہ صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر ہوگا۔ جو جتنا کسی کام کا اہل ہوگا اتنا ہی اس کو یہ سپرد کیا جائے گا۔ اس میں یہ کام نہیں چلے گا کہ نسل در نسل یہ خدمت چلتی رہے۔ اسی طرح اسلام نے اور جن چیزوں کو باطل کیا، جو ندوہ تھا، جو مشورہ تھا، کہ مشورہ بھی ہمیشہ فلاں قبیلے کا مانا جائے گا یا فلاں قبیلہ اس کا ذمہ دار ہوگا، کسی بھی کام کا حکم فلاں قبیلہ دے گا، اس کو بھی شریعت نے باطل کیا۔ اس لیے اس کو ختم کیا کہ اس کا مدار بھی شریعت نے میرٹ پر رکھا کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ فلاں قبیلے نے کہہ دیا یہ غلط تو غلط، اس نے کہہ دیا یہ صحیح تو یہ صحیح، بلکہ اس کا فیصلہ اس پر ہوگا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ اگر حق پر یہ قبیلہ ہے تو اس کی بات ٹھیک ہے، حق پہ یہ قبیلہ ہے تو اس کی بات ٹھیک ہے، حق پہ یہ قبیلہ ہے تو اس کی بات ٹھیک ہے۔ اسلام نے اس خدمت کو بھی ختم کر دیا کہ یہ خدمت آئندہ نسل در نسل منتقل نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ وہ بات ہے جو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام نے آتے ہی اس چیز کا درس دیا ہے کہ صحیح کو صحیح بولیں، غلط کو غلط بولیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں اسلام نے آ کر یہ نہیں کیا کہ بس سب غلط ہے، جو کچھ تم کر رہے تھے پورا 100% اس پہ کراس نہیں پھیرا اسلام نے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ آج سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا سب کچھ غلط، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے، یہ اسلام سے پہلے ہی ہوتا رہا تھا نا کہ یہ خدمت اس کے پاس، یہ خدمت اس کے پاس، یہ خدمت اس کے پاس۔ اسلام نے کہا یہ خدمتیں تو ٹھیک ہیں اس لیے کہ اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، یہ جو خدمتیں تم نے متعین کی ہوئی ہیں کہ قیادت یہ کرے گا، مشورہ یہ دے گا، حکم یہ دے گا، یہ چیزیں ٹھیک، اس کو اسلام نے ختم کیا، اس کو برقرار رکھا۔ وہ چیز بھی آج تک برقرار ہے، یہ بھی برقرار ہے کہ وہ صحیح تھا وہ آج تک چل رہا ہے، جو غلط تھا آج تک غلط ہے وہ۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام نے آ کر جتنی پرانی چیزیں تھیں اگر وہ صحیح تھیں اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے، اگر وہ غلط تھیں اسلام نے اس کو ختم کیا ہے، اور اگر وہ کام ایسے تھے کہ وہ صحیح تھے لیکن اس میں کچھ تھوڑی بہت چیزیں غلط آ گئی تھی، اسلام نے وہ غلط چیزیں نکال کر باقی کام کو ٹھیک رکھا کہ یہ باقی کام ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے بحیثیت مسلمان کے کہ آپ اپنی زندگی جب گزارتے ہیں نا، آپ کا واسطہ اپنے بیٹے سے بھی پڑتا ہے، بیوی سے بھی پڑتا ہے، گھر والوں سے بھی پڑتا ہے، دوست سے بھی پڑتا ہے، ایک سیاسی مخالف سے بھی پڑتا ہے، ہر طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے۔ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کا والد یا آپ کا رشتہ دار یا آپ کا دوست یا آپ کی مخالف پارٹی کا رہنما صحیح کام کیا کر رہا ہے اور غلط کام کیا کر رہا ہے۔ جو صحیح کام کیا جا رہا ہے اس کی تائید کی جائے کہ یہ کام تم نے صحیح کیا، بیٹے کو کہو بیٹا یہ کام آپ نے بڑا اچھا کیا ہے۔ غلط کام کر رہا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو کہو بیٹا یہ کام آپ نے غلط کیا، آپ کو نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ وہ سبق یاد کر رہا ہے یا کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے جس کو شریعت منع نہیں کرتی، شریعت رکاوٹ نہیں ڈالتی اس چیز میں، تو آپ اس کے لیے پھر رکاوٹ نہ بنیں۔ بعض لوگ جب دیندار ہوتے ہیں وہ جائز کام کو بھی ناجائز کر دیتے ہیں دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو اسلام سمجھتے ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ پر نبوت آپ کو نہیں ملی تھی، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسے لے کر، ان کا سرمایہ لے کر تجارت کے لیے گئے۔ وہ جو تجارت تھی اس کو مزاربت کہا جاتا تھا۔ مزاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی شخص پیسے دے اور وہ آپ سے یہ کہے کہ آپ یہ پیسے لے کر کاروبار کرو، جو فائدہ ہوگا وہ میرے اور تمہارے درمیان مثلا 50% ہوگا یا 20% میرا ہوگا، اتنا جو بھی فیصد متعین کر لیں، اس کو مزاربت کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں۔ تو عرب میں اسلام کے آنے سے پہلے تجارت کا یہ طریقہ رائج تھا کہ وہ کسی کو پیسے دیتے تھے، پیسے کسی کے ہوتے تھے، کام کسی کا ہوتا تھا، اور نفع ان کے درمیان نفع نقصان برابر کا تقسیم ہوتا تھا، یا جس پرسنٹیج سے بھی وہ طے کر لیتے تھے اس پرسنٹیج سے، اور اس طریقے سے کاروبار کرنا جائز ہے۔ اب دیکھیں اسلام نے آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ جتنے تجارت کے طریقے تھے سارے ختم،
یہ نہیں کہا اسلام نے کہ وہ جو مزاربت ہوتی تھی وہ ختم. کچھ معاملات ایسے تھے جو غلط تھے. مثال کے طور پر ان کے اندر ایک معاملہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی پتھر پھینکتے تھے. جیسے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ کہتے تھے کہ جس نے پہلے کپڑے کو ہاتھ لگا لیا یہ کپڑا اس کا ہو گیا, یا یہ پتھر جس کپڑے پہ لگ گیا وہ کپڑا میں بیچتا ہوں. مثال کے طور پر 3-4 چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح یہ آج کل وہ پہلے کھیلتے تھے, پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں, وہ جو رنگ پھینکتے تھے وہ بسکٹ پہ آتا تھا اور فلاں پہ آتا تھا, اس طرح کی چیز تھی یہ عرب میں کہ وہ پتھر پھینکتے تھے. وہ کہتے تھے جس کپڑے پہ پڑ گیا یہ میرا. اس کو آ کے اسلام نے باطل کیا. اس کو ملامسہ منابذہ فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ طریقے غلط ہیں. جو طریقہ ٹھیک تھا اس کو کہا یہ ٹھیک ہے, جو طریقہ غلط تھا اس کو کہا غلط ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اور ہمارے ہاں ہمیشہ جو گڑبڑ ہوتی ہے نا, وہ گھر کی سطح پر بھی, خاندان کی سطح پر بھی, دوستوں کی سطح پر بھی, سیاسی پارٹیوں کی سطح پر بھی, ملک کی سطح پر بھی, وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتے. اگر آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے اور آپ کا رہنما کوئی غلط کام کرتا ہے, آپ کہیں اس نے غلط کام کیا. آپ نے اپنے سیاسی رہنما کو معصوم تو نہیں مانا کہ یہ معصوم ہے, اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. کہیں غلط ہے, صحیح کام کرتا ہے تو اس کے دشمن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اگر وہ مسلمان ہے تو کہے کہ یہ اس سیاسی رہنما نے یہ کام صحیح کیا ہے. اگرچہ میرا اس سے اختلاف ہے, فلاں چیز میں اختلاف ہے, فلاں چیز میں اختلاف ہے. ہمارے ہاں لوگ اس کو چونکہ اتنی وسیع و ظرفی نہیں ہے, اتنا دین کا فہم نہیں ہے. اب اگر کسی نے کسی کے حق میں کوئی بات کر دی, مثال کے طور پر کسی نے عمران خان کے حق میں بات کر دی تو وہ کہے گا یہ تو پی ٹی آئی کا ہے. کسی نے نواز شریف کے حق میں بات کر دی تو کہیں گے یہ تو مسلم لیگ نون کا ہے. اب یہ تصور ہی ہمارا ختم ہو گیا ہے کہ بھائی صحیح جس نے کیا ہے اس کو صحیح بولو, غلط جس نے کیا ہے اس کو. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ اگر عمران خان کی میں حمایت کرتا ہوں تو میں تحریک انصاف کا بن گیا, مسلم لیگ کی حمایت کرتا ہوں تو میں مسلم لیگ کا بن گیا, پیپلز پارٹی کی حمایت کرتا ہوں تو اس کا بن گیا. جو ان کا صحیح کام ہے اس کو صحیح کہیں, جو ان کا غلط کام ہے اس کو غلط کہیں. یہ اسلام کا مزاج ہے. اور یہی اسلام نے آ کر ان خدمتوں میں کیا ہے کہ جو خدمتیں صحیح تھی ان کو اپنی جگہ پر برقرار رکھا, جو خدمتیں غلط تھی اسلام نے اس کو آ کر ختم کر دیا. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ لوگ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے. قرآن نے اس کا ذکر کیا, اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. یہ لوگ اس پہ فخر کرتے تھے. روایات میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان بدر میں گرفتار ہوئے, مسلمانوں نے گرفتار کیا حضرت عباس, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو حضرت عباس نے فرمایا کہ اگر تم نے اسلام لانے میں سبقت کی ہے اور تم ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے ہو تو یہ کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے بھی تم سے ایک کام میں سبقت کی ہے اور وہ کام ہے بیت اللہ کی خدمت. ہم بیت اللہ کی خدمت بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں, تو ہم اس خدمت میں تم سے سبقت لے گئے اور تم اسلام لانے میں ہم سے سبقت لے گئے, تو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اس پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی, اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے کو اس شخص کے برابر سمجھ لیا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ کیا تم ان دونوں کو برابر سمجھتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں لا یستوون, یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اب دیکھیں اس سے ہمیں ایک بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ ایمان کے بغیر, اسلام کے بغیر آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا. اب وہ دیکھیں ہم تو اگر کام کریں گے, جتنا بھی بڑا کام کر لیں, وہ تو بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے اور آنے والے سارے حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے, ان کے پانی کا بندوبست کرتے تھے, سب کچھ ان کے لیے کرتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ کام ایمان کے بغیر تمہارے کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس پر, باقاعدہ منع کیا کہ یہ بات مت کرو کہ ہم اور تم برابر ہیں, تم ایمان لائے ہو اور ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں.
لہٰذا ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت فرق ہے. اور آگے اس کو ذکر بھی کیا گیا اعظم درجۃ عند اللہ, کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, وہ بہت زیادہ بڑے مرتبے پر ہیں ان لوگوں سے جو بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں بغیر ایمان کے. تو ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا. اس پہ بعض لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے اتنی خدمت کی, اس نے انسانیت کی خدمت کی, اور فلاں خاتون وہ جس انتقال ہوا تھا ڈاکٹر رتفاؤ اس طرح کچھ نام تھا اس کا, جرمن کی, جس نے یہاں کے جذام کے مرض کے حوالے سے کام کیا تھا اور ساری زندگی اس نے وقف کر دی, اور مولوی کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا جہنم میں جائے گی. اور بھائی یہ مولوی کوئی جہنم جنت کا ٹھیکیدار تھوڑی ہے کہ میرے کو اللہ نے ٹکٹ دیے ہوئے میں کہوں یہ جنت کا تم لے لو جہنم کا تم لے لو. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. کسی کو کافر بولنا, کسی کو جنتی جہنمی بولنا یہ مذاق کی بات نہیں ہے. مولوی کی جو بات ہوتی ہے وہ قرآنی آیات اور حدیث کی بنیاد پر ہے. اب یہ قرآن کی آیت ہے نا, اجعلتم سقایۃ, میں اپنی طرف سے تو نہیں پڑھ رہا, آپ قرآن اٹھائیں اس کا ترجمہ پڑھیں. میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ قرآن اٹھائیں اور قرآن میں پڑھیں اس کا ترجمہ کیا ہے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. اس کا ترجمہ پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں اس شخص کے بارے میں جو سب سے زیادہ خسارے میں ہے. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا. آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کون ہے وہ شخص جو سب سے زیادہ خسارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں بھی رائیگاں چلی گئی, وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور ان کا گمان یہ ہے کہ ہم تو بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کون ہیں, أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں. كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ, اس کفر کا نتیجہ کیا ہوا, فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے. اب یہ قرآن کی آیت ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں اس نے انسانیت کی خدمت کی, فلاں کیا. بھائی یہ سارے تو اللہ کے بندے ہیں. انسانیت کی خدمت اگر اس نے کی یا فلاں کی تو اس کی انسانیت کی خدمت تو کرتا رہا جس انسانیت کو اس نے پیدا کیا, اور اس کی خدمت نہیں کی, اس کی عبادت نہیں کی. جس نے اس کو پیدا کیا تھا اس کی مخلوق کی تو خدمت کی اور اس پر ایمان ہی نہیں لایا, تو کیسے وہ قابل قبول ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. ہم دیکھیں مثال کے طور پر آپ کسی ملک میں رہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کے آئین کو نہیں مانتا. آپ پاکستان میں رہتے ہیں, کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہے میں پاکستان میں رہتا ہوں اور میں پاکستان کے آئین کی ایک بات کو بھی تسلیم نہیں کرتا, اور بیٹھ کے خدمت کرتا رہے انسانیت کی, پاکستانی حکومت چھوڑے گی اس کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھائی انسان نہیں چھوڑتا. آپ اپنے ملک میں ایسے شخص کو نہیں چھوڑتے جو آپ کو اربوں خربوں ڈالر بھی دے دے لیکن وہ کھلے عام یہ کہہ دے کہ میں آپ کے آئین کا کافر ہوں. کافر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے آئین کا غدار ہوتا ہے. اللہ کا بھی تو کوئی آئین ہے, اللہ کا بھی تو کوئی دستور ہے, اللہ کا بھی تو کوئی قانون ہے. تو کافر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے مخلوق کی خدمت تو کروں گا لیکن آپ کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کہاں چھوڑیں گے؟ یہ تو اللہ میں اور بندوں میں فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو ہلاک نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کو مارتا نہیں ہے. حکومت تو اسی وقت مار دے گی, حکومت تو اسی وقت گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے گی. اللہ تعالیٰ تو اتنی مہلت دیتا ہے. یہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے ہے. لوگوں کو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر حکومت نہیں چھوڑتی یہ تو ٹھیک ہے, اللہ اگر نہیں چھوڑتا تو کہتے ہیں یہ کیسا انصاف ہے. تو بھائی انسان تو ایک دن کے لیے بھی نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ تو 60 سال 70 سال 80 سال تک
ڈھیل دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی مان جائے، ہو سکتا ہے ابھی مان جائے، ہو سکتا ہے ابھی مان جائے. جب مان گیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پچھلا سارا معاف کر دیا. اور آپ اگر یہاں مان بھی جائیں تو آپ پہ غداری کے کیس ختم ہوں گے. آپ اگر ایک دفعہ آئین کا انکار کر دیں اور ملک کا انکار کر دیں کہ میں اس ملک کو نہیں مانتا، تو آپ پر یہ غداری کا کیس کبھی ختم ہوگا؟ ختم ہو کر بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آئے پچھلے سارے گناہ ختم. جتنی بربادیاں، جتنے گناہ، جتنے غلط کام کیے تھے سارے ختم ہو گئے. سارے کاموں کو اسلام ختم کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کا انصاف ہے یا ظلم ہے؟ یہ تو عین انصاف ہے. آپ ذرا کمپیئر کر کے تو دیکھیں دنیا کے قانون سے، آخرت کے قانون سے. اللہ کے قانون اور دنیا کے قانون کو کمپیئر کر کے تو دیکھیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے، رحیمیت ہے. اللہ کا اپنے بندوں پر احسان ہے کہ فوراً پکڑتے نہیں. تو اس لیے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ یہ جو عرب لوگ، قریش کے لوگ جو خدمت کرتے تھے، تو جو اسلام نہیں لے کر آئے، اسلام نے ان کو صاف صاف بتا دیا قرآن نے کہ تمہارا یہ سقایا، تمہاری یہ حجابہ، تمہارا یہ رفادہ، یہ بیت اللہ کی خدمت تمہارے کسی بھی کام نہیں آئے گی. اس لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے. ایمان کے بغیر من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو اچھا عمل کرے اس شرط کے ساتھ وہو مؤمن، کہ وہ مومن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم اس کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیں گے، آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیں گے. یہ جو سورۃ البلد کے اندر آتا ہے فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام ذکر کیے جو انسانیت ہی کی خدمت کے. فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام کو آزاد کرنا، او اطعام، کیا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ایسے موقع پر کسی کو کھلانا کہ جب قحط ہو، خشک سالی ہو، وہ کھلائے کسی کو. یتیمن ذا مقربۃ، اپنے کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلا دے. او مسکینن ذا متربۃ، یا کسی غریب آدمی کو کھانا کھلا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں کرے. ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں طرف والے لوگ ہیں. تو یہ ساری انسانیت کی خدمت اللہ نے ذکر کی. یتیم کو کھانا کھلائے، مسکین کو کھانا کھلائے، غلام کو آزاد کرے، یہ انسانیت کی خدمت ہی کی چیزیں ہیں. لیکن اس کی شرط ثم کان من الذین آمنوا، کہ ایمان ہو. ایمان کے بغیر ان چیزوں کا بدلہ دنیا میں تو ملے گا، اور دنیا میں اس کا بدلہ کیا ہے؟ دنیا میں اس کا بدلہ یہ نیک نامی، نیک شہرت، آپ کی واہ واہ ہو جائے گی، یہ اس کا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بدلہ اس کا دیا ہے کہ تمہاری واہ واہ ہو گئی، شہرت ہو گئی، سارے کہہ رہے ہیں یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا جو ہے نا اچھا آدمی ہے، یہ بڑا انسانیت کا خادم ہے. یہ بدلہ آپ کو مل گیا، اچھی شہرت اس کا بدلہ ہے. اور ہو سکتا ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ دنیا میں بدلہ دے دیں، کوئی مال دے دیں، کوئی عزت دے دیں، کچھ بھی، لیکن وہ دنیا ہی دنیا میں رہے گی اور آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ ایمان کے بغیر قیامت کے دن کوئی نیک عمل انسان کے کام نہیں آئے گا. اس لیے سب سے پہلے انسان کو اپنی ایمانیات کا پتہ ہونا چاہیے اور اس پر مضبوط ہونا چاہیے. جہاں کہیں ایمان میں شک آ جاتا ہے، جہاں کہیں جھول آ جاتا ہے، وہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے. عمل تو سب کا ہی کمزور ہے، عمل میں تو سارے ہی ناقص ہیں، کوئی معصوم نہیں ہے انبیاء کے سوا، سارے ہی غلطی کرتے ہیں، سارے ہی گناہ کرتے ہیں. عقیدے میں خلل نہیں آنا چاہیے. یہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں یہ چیز منتقل کریں. اچھا، ایک بات میں یہ عرض کروں تاکہ پھر کل کے لیے موضوع تبدیل ہو اور یہ مکمل ہو جائے یہ موضوع. حضور کے جو دادا تھے عبد المطلب، جسے میں نے عرض کیا کہ زمزم کا کنواں وہ بالکل معدوم ہو گیا تھا، نامعلوم تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے. بہت کوشش وہ کرتے کہ ہمیں کہیں سے ملے عرب قریش، لیکن کہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس جگہ کو کھودیں، اس کو کھودیں، اس کو کھودیں، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا.
تو ایک مرتبہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ مروی ہے جو میں ابھی سنا رہا ہوں، تو عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے، یہ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، حتیم کا جو حصہ ہے بیت اللہ کے گرد جو گول سی دیوار ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہاں پہ سوئے ہوئے تھے تو ان کو خواب آیا، اور خواب میں ایک شخص نے ان کو آ کر کہا احفر طیبتا، کہ طیبہ، طیبہ عربی میں پاک چیز کو کہتے ہیں، کہ پاک جگہ کو کھودو، پاک جگہ کی کھدائی کرو۔ تو یہ صبح اٹھے، انہوں نے پوچھا خواب میں ہی ما طیبہ، کہ طیبہ سے کیا مراد ہے، میں کس چیز کو کھودوں، کون سی زمین کی کھدائی کروں؟ تو وہ چلا گیا جس نے ان کو خواب میں آ کے حکم دیا تھا۔ اگلے دن یہ پھر سوئے، پھر ان کو خواب میں آیا، اس شخص نے کہا احفر برہ، برہ عربی میں وسیع زمین کو کہتے ہیں، کشادہ زمین کو، کہ کشادہ زمین کی کھدائی کرو۔ تو یہ انہوں نے پوچھا وما برہ، کہ برہ سے کیا مراد ہے، کشادہ زمین سے آپ کی کیا مراد ہے، کس جگہ کی کھدائی کروں؟ وہ پھر چلا گیا۔ اگلے دن پھر جب سوئے اگلی رات کو، تو وہ شخص دوبارہ خواب میں آیا اور اس نے کہا احفر المظنونہ، ذات کے ساتھ۔ مظنونہ عربی میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر لوگ بخل کرتے ہوں، یعنی جب اچھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، معیاری، کوئی نفیس اعلیٰ قسم کی، تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس رہے، بخل کرتا ہے، ایسی چیز کو عربی میں مظنونہ کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مظنونہ کی کھدائی کرو، ایسی جگہ کی کھدائی کرو جس پر ہر آدمی بخل کرتا ہے، یعنی ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس رہے۔ تو انہوں نے کہا مل مظنونہ، کہ مظنونہ سے کیا مراد ہے؟ وہ پھر چلا گیا۔ چوتھے دن پھر ان کو خواب آیا احفر زمزم، کہ زمزم کی کھدائی کرو۔ تو انہوں نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا جو خواب میں آیا تھا، یعنی فرشتہ، لا تنزف ابدا ولا تضم، یہ وہ پانی ہے جو نہ کبھی ختم ہوتا ہے نہ کبھی کم ہوتا ہے، تسقی الحجیج العظیم، یہ سارے حاجیوں کو سیراب کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے اس کی نشانیاں بتائیں، وہی بین الفرث والدم، فرث عربی میں جو جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا جو اوفل، گرین اوفل، جو اس کے مطلب پھیپڑے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اوجڑی، اس کو فرث کہا جاتا ہے عربی میں، اور دم عربی میں خون کو کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جگہ، یعنی یہ جو فرث، یعنی جو گرین اوفل جس کو کہا جاتا ہے، پھیپڑے، اس کے اور خون کے درمیان ہے یہ جگہ، بین الفرث والدم۔ اور آگے کہا عند نقرۃ الغراب الاعصم، اعصم عربی میں اس غراب، اس کوے کو کہا جاتا ہے جس کوے کے پر سفید ہو تو کالا لیکن پر اس کے سفید ہوں، اس کو کہا جاتا ہے اعصم، صاد کے ساتھ۔ تو اس نے آ کر یہ کہا کہ یہ اس پھیپڑے، اوجری اور خون کے درمیان ہے، اور اس جگہ پر ہے جہاں آ کر یہ کوا، یعنی اس طرح کا کوا جس کے پر سفید ہوں گے، جہاں آ کر یہ چونچ مارے گا۔ اور آگے کہا عند قریۃ النمل، چیونٹیوں کی بستی کے پاس۔ اب یہ چیزیں ان کو بتا دی۔ اب ظاہر یہ ساری چیزیں ایسی جس سے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا، اس سے کیا مراد ہے کہ اوجری اور خون کے درمیان اور چیونٹیوں کی بستی۔ چیونٹی تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، کہاں کس جگہ کو کھودنا ہے؟ تو یہ جب صبح ہوئی، ان کے ایک بیٹے تھے حارث، اس وقت ان کا اور کوئی بیٹا نہیں تھا عبد المطلب کا، تو یہ گئے بیت اللہ کے ارد گرد کھڑے ہوئے، تو وہاں پر کچھ لوگ آئے اپنا جانور ذبح کرنے کے لیے، انہوں نے اس کو ذبح کیا، تو وہ جانور وہاں سے ذبح ہونے کے بعد کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد دوسری جگہ جا کر پھر گر گیا، وہاں انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ خون یہاں گرا تھا اور اوجری وغیرہ وہاں پر ہے، اس کا مطلب اس کے درمیان کی کوئی جگہ کھودنی ہے۔ لیکن وہ جگہ بھی بہت زیادہ تھی، ظاہر ہے جانور جب بھاگے گا بہت دور تک بھاگے گا، وہ جگہ بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا اس میں سے کون سی جگہ کھودوں؟ تو ان کو وہاں چیونٹیاں نظر آئی، جہاں یہ خون وغیرہ یہ چیزیں بیچ میں ان کو نظر آئی کہ چیونٹیاں وہاں پہ چل رہی ہیں، لیکن وہ جگہ بھی بہت بڑی تھی کہ یہاں بھی چیونٹیاں ہیں، وہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، اور ظاہر مشینری تو تھی نہیں کہ کھدائی کریں، ہاتھ سے ہی ہر جگہ کھدائی کرنی ہوتی تھی۔ اتنے میں ان کو ایک کوا نظر آیا، جو کوا وہاں پر آیا اور اس نے وہاں پہ چونچ ماری، یہی کوا جس کو خواب میں انہوں نے دیکھا تھا، اس جگہ کی انہوں نے کھدائی کی، تو اس کے بعد ہی زمزم کا کنواں وہاں سے واپس نکلا، اور آج تک یہ زمزم کا کنواں چل رہا ہے۔
تو اس طریقے سے حضور کے جو جد امجد تھے عبد المطلب، انہوں نے یہ کنواں دریافت کیا تھا، یہ زمزم کا کنواں انہوں نے دریافت کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب زمزم کا کنواں دریافت کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کی سربراہی اور نگرانی ہمیشہ کے لیے میں کروں گا۔ اس پر عرب میں جھگڑا ہو گیا کہ نہیں، یہ تو بہت بڑا عظیم پانی ہے، ایک مہینہ تم کرو، ایک مہینہ ہم کریں گے، اس طریقے سے انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ان کو سفر درپیش ہوا اور سفر پہ یہ نکل گئے کہیں شام کے لیے، رستے میں ان کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، عبد المطلب کے پاس۔ انہوں نے جو اپنے چچزاد تھے ان کو کہا مجھے پانی پلاؤ، انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتے۔ بہرحال ان کے پاس بھی ختم ہو گیا، ان کے پاس بھی ختم ہو گیا۔ اب دونوں پیاس سے صحرا میں بیٹھے ہوئے موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت آئے گی، ہم مر جائیں گے، پانی کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو عبد المطلب نے سب کو کہا کہ دیکھیں ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہر آدمی تھوڑی تھوڑی کھدائی کر لے، ایک سبب کے درجے میں، اللہ کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے تھوڑی کھدائی کر لی، اللہ پانی کہیں سے دے دے گا۔ سب نے کھدائی کی، پانی کہاں نکلتا ہے اتنی تھوڑی کھدائی سے، تو پانی عرب میں کہاں نکلتا ہے۔ تو کھدائی کرنے کے بعد سارے بیٹھ گئے، اتنے میں عبد المطلب جہاں پر موجود تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور پانی کا چشمہ جب جاری ہوا تو سب نے اس سے پانی پیا۔ اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ ہم زمزم کی خدمت آپ سے نہیں لیں گے، یہ پانی کی خدمت اللہ نے دی ہی آپ کو ہے، یہاں بھی پانی آپ کے قدموں سے نکلا ہے، وہاں بھی آپ کی محنت سے نکلا ہے، اس لیے یہ آپ کے پاس ہوگا۔ پھر ان کا وہ جھگڑا ختم ہوا اور یہ خدمت زمزم کی عبد المطلب کے پاس اور پھر ان کی اولاد کے اندر یہ منتقل ہوتی رہی۔ اور یہی جب ان کو یہ جگہ نہیں مل رہی تھی، یہ چونکہ کھدائی کر رہے تھے، اکیلے تھے، اکیلے ہونے کی وجہ سے ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو ان کی مدد کرتا تھا، باقی کوئی تھا نہیں۔ انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے میں ان میں سے ایک کو ذبح کروں گا، اگر اللہ نے 10 بیٹے دیے ان میں سے ایک کو ذبح کروں گا۔ ایک وقت آیا کہ ان کے بیٹے 10 ہو گئے، اب انہوں نے کہا کہ میں نے تو نظر مانی ہے، اب انہوں نے قرعہ ڈالی کہ کس بیٹے کو ذبح کروں۔ جب قرعہ ڈالی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جو تھے حضرت عبداللہ، ان کے نام پہ نکلی، اور حضرت عبداللہ سے سب سے زیادہ محبت تھی عبد المطلب کو۔ تو انہوں نے کہا اس کو تو میں کیسے ذبح کروں۔ اس وقت جو قتل کی دیت ہوتی تھی وہ 10 اونٹ ہوا کرتے تھے، یعنی اگر کسی نے قتل کیا ہے وہ معاف کرنا چاہتا ہے 10 اونٹ بدلے میں دیتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا ان کی بیٹیوں نے، رشتہ داروں نے، کہ آپ ایسا کریں 10 اونٹوں میں اور ان میں قرعہ ڈالیں، 10 اونٹوں میں اور ان میں قرعہ ڈالیں، جس کے نام قرعہ نکل آئے وہ کام کر لیں گے۔ انہوں نے 10 اونٹ ایک طرف پرچی میں یا جس چیز میں بھی قرعہ ڈالی، ایک طرف ان کا نام لکھا۔ اذان قاری صاحب دینی ہے دے دیں، یہ بات تھوڑی لمبی ہے۔ تو انہوں نے قرعہ ڈالی، جب قرعہ ڈالی نام پھر ان کے حضرت عبداللہ کا نام آ گیا، تو انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے کہ میں 20 اونٹ اور ان کے درمیان قرعہ ڈالتا ہوں۔ پھر جب قرعہ ڈالی پھر نام حضرت عبداللہ کا آیا، پھر 30 اونٹ کر دیے، پھر 40 کر دیے، پھر 50 کر دیے، 100 اونٹ کر دیے، تب جا کر وہ قرعہ اونٹوں کے نام پہ نکلا۔ تو انہوں نے جا کر 100 اونٹ اللہ کے نام پہ وہاں ذبح کر دیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، ان کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی لیے ابن الذبیحین کہا جاتا ہے۔ ابن الذبیحین کا مطلب 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا۔ ایک حضور کے جد امجد تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی ذبیح اللہ تھے، ان کو بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا، چونکہ آپ ان کے بھی بیٹے ہیں۔ اور ایک آپ کے جو براہ راست والد تھے عبداللہ، یہ بھی ذبیح تھے، ان کو بھی وہ ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے تھے، لیکن رشتہ داروں نے یہ کہا کہ آپ قرعہ ڈالیں، ہو سکتا ہے ان کے نام پہ نہ نکلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا حضور کے پاس، حضور کو کہا یبن الذبیحین، اے 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے والد کا سارا قصہ پتہ ہے کہ میرے والد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن الذبیحین کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو 100 اونٹ اسلام میں آج بھی قتل کی دیت 100 اونٹ ہے۔ اگر کوئی کسی شخص کو قتل کرتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے دیت دو، تو اسلام نے جو دیت، جس کو خون بہا کہا جاتا ہے، 100 اونٹ آج بھی ہیں۔ تو اس 100 اونٹوں کی روایت ڈالنے والے عبد المطلب تھے۔ اسلام نے آنے کے بعد ان کی اس روایت کو بھی برقرار رکھا ہے کہ قتل کی دیت آئندہ کے بعد ہمیشہ کے لیے 100 اونٹ ہوگی۔ آج بھی اسلام میں قتل کی دیت 100 اونٹ ہی ہے، اور اس کا آغاز کرنے والے کون تھے؟
عبد المطلب تھے، اور انہوں نے اس کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ یہ بھی اس کی ایک مثال ہے جو میں نے عرض کی کہ اسلام میں جو پہلے کی صحیح چیزیں تھیں ان کو اسی طرح برقرار رکھا ہے، اس کو ختم نہیں کیا۔ یہ 100 اونٹوں کی دیت تھی، اس زمانے میں بھی تھی، اسلام نے اس کو بعد میں بھی برقرار رکھا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اجداد تھے ان کا پس منظر تھا، اور یہ ساری چیزیں ایک طرح سے علامات تھیں کہ یہ جو نسل ہے، یہ جو خاندان ہے، اس میں کوئی خاص شخص نے آنا ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامات ہوتی ہیں کہ ان کے دادا سے ہی آب زمزم کا کنواں ملا، پھر ان کے والد کو ہی ذبیح بنایا گیا، اور جو ساری علامات میں نے ذکر کی، یہ ساری اس بات کی علامات تھیں کہ اس خاندان کے اندر کسی بڑی شخصیت نے یا بڑے آدمی نے آنا ہے، اور پھر اسی خاندان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت اور آپ کی سنتوں پر اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔